قرآن مجید کا ایک حصہ ہم زیر بحث لے کر آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ روایت میرے سامنے ہے، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی تو میں نے وہاں پر عمر بن عامر خزائی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے عہد کو بدل ڈالا اور جانور کو سائبہ کرنے کی رسم ڈالی۔ ہم صاحب نے اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی یہ رسم کہ اونٹنی کو منت پوری ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مشرکانہ رسم تھی جس کی ابتدا اس شخص نے کی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ حالت اس لیے دکھائی گئی کہ لوگوں پر شرک و بدعت کی شناخت واضح ہو اور وہ ان کی ہر آلائش سے اپنے دین کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، پھر وہ لوگ بھی متنبہ رہیں جو آپ کے بعد آپ کی امت میں اس طرح کی رسمیں ایجاد کرنے کی جسارت کریں گے۔ اچھا ہم سب یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے، بنی اسماعیل سیدنا ابراہیمی کی ذریت ہے جہاں پر ان کو آباد کیا گیا۔ 2 بیٹے تھے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ اسحاق کو وہاں کنعان کی سرزمین میں اور اسماعیل کو یہاں پر، تو یہ یہاں پر اس کا مطلب بہت لمبا عرصہ توحید پہ یہ لوگ کھڑے رہے اور اس شخص نے شرک کی ابتدا کی رسول اللہ سے پہلے، کہ کتنا پرانا یہ تاریخ بتاتی ہے؟ کچھ زیادہ پرانے لوگ نہیں ہیں، 2-3 صدیاں ہیں جس میں شرک پیدا ہوا ہے اور پھر بہت بڑے پیمانے پر پھیل بھی گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے شرک کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کر لیا، ورنہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے ہاں توحید ہی اصل چیز تھی اور بیت اللہ توحید کا مرکز ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے آ کر اسی کو موضوع بنایا، توحید کی منادی کی، اور سب مارکہ بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ تم تو ابراہیم کی اولاد ہو۔ یہ گھر اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ دنیا کو توحید کی دعوت دے گا، تم نے اسی گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں بعض موقعوں پر آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے کسی مشرکانہ رسم کی ابتدا کی، یا وہ بت اٹھا لائے، یا انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیا یا مصالحت کر لی، تو ان کے بارے میں بھی ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی جو پچھلی 1500 سال کی تاریخ گزری ہے اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز کی ابتدا کس نے کی ہے، فلاں بدعت کہاں سے پیدا ہوئی ہے، کس زمانے میں فلاں رسم لوگوں نے ایجاد کر لی۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، اس وقت بھی موجود تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، اب اہل علم متنبہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب یہ جو اس میں بتایا گیا ہے، ظاہری بات ہے تمثیل کی صورت میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال اس کی ہوگی جس وقت وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی تو شرک نظر آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر باقاعدہ لوگ سجدے کرتے ہیں، لوگ ان سے مانگنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے شفاعت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں تو بڑی معمولی سی چیزیں لگتی ہیں کہ جیسے آپ کسی بزرگ کی ایک تقدس کو جگہ تک لے کے جا رہے ہیں، اس میں آپ توجہ بھی دلاتے ہیں بھائی آپ اس میں مبالغہ نہ کریں، لیکن اللہ کے پیغمبر تو بتا رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا بربادی کا سامان ہے جو ہم آگے کر لیں گے اپنے لیے۔ صحیح، بالکل شرک کے بارے میں آخری درجے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ شرک کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اس کا ادنا شائبہ بھی اگر کہیں ہے تو آدمی کو فوراً اپنا دامن صاف کرنا چاہیے اس سے۔ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی سب نعمتیں دینے والا ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہیں، یہ جو ہمیں سورہ فاتحہ میں تعلیم دی گئی ہے، اور پھر 5 وقت ہم اپنی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، تو اس میں کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ اسی کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو شرک میں دونوں ہی چیزیں کسی نہ کسی جگہ سے دراتی ہیں، یعنی یا بندگی میں ہم کسی کو شریک کر بیٹھتے ہیں، یا کم سے کم بندگی نہ کر رہے ہوں تو مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اسباب و علل سے ماورا مدد ہم مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کسی عقیدے کی بنیاد پر مانگتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کی نفی کر کے یہ کہا کہ اللہ ہی کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے، اور یہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا آسان نہیں ہے، اس لیے متنبہ کرتے رہنا چاہیے لوگوں کو۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر تعویل کے طریقے پر ہیں، تو اس لیے بحث کرنا پڑ جاتی ہے، غلطی واضح کرنے کے لیے دلائل دینا پڑ جاتے ہیں۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ لوگ اس سے بھی آگے چلے گئے تھے اور انہوں نے ان چیزوں کو باقاعدہ اعتراف کے ساتھ اختیار کر لیا تھا کہ یہ شرک ہے، لیکن شرک ہی کی اللہ نے تعلیم دی ہے۔